السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے چند اصحاب کے ساتھ سوق اوقاز کی طرف نکلے۔ سوق اوقاز ایک بڑی مارکیٹ ہے جہاں ہر سال میلہ لگتا ہے۔ سعودی حکومت نے بھی عرب ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے اس میلے کو ابھی تک جاری رکھا ہے۔ سوق اوقاز کی طرف جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نخلہ میں ٹھہرے۔ وادی نخلہ مکہ مکرمہ سے 43 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز ادا کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کی جماعت کروا رہے تھے تو اسی اثناء میں جنوں کی ایک جماعت آئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے غور سے سنا۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف گیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اس قرآن کے بارے میں بتلایا اور ساتھ ہی اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا۔ کن غلطیوں کا اعتراف کیا؟ کیا بات جن مان گئے؟ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ قل کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوحیا اوہا اس نے وحی کی، اوحیا وحی کی گئی، الیہ الا طرف، الیہ میری طرف، قل اوحیا الیہ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، انہو انہ کہ ہو یہ، انہو یہ کہ، استمع سامعہ اس نے سنا، استمع اس نے غور سے سنا، نفر ایک گروہ نے، استمع نفر ایک گروہ نے سنا، من الجن جنوں میں سے، استمع نفر من الجن جنوں میں سے ایک گروہ نے غور سے سنا، انہ استمع نفر من الجن یہ کہ جنوں میں سے ایک گروہ نے اسے غور سے سنا، فقالوا تو قالو قالا اس نے کہا، قالو انہوں نے کہا، فقالو تو انہوں نے کہا، انا بے شک نا ہم، انا بے شک ہم نے، حقیقت ہے کہ ہم نے، سمعنا سامعہ اس نے سنا، سمعنا ہم نے سنا، قرآناً ایک قرآن، عجباً بہت ہی عجیب، قرآناً عجبا ایک عجیب قرآن، قل اوحی الیہ کہہ دیجئے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف، انہ استمع نفر من الجن یہ کہ سنا جنوں کی ایک جماعت نے، فقالوا انا سمعنا پھر انہوں نے کہا حقیقت ہے کہ ہم نے سنا، قرآناً عجبا ایک عجیب قرآن۔ جنوں کی ایک جماعت نے وادی نخلہ میں پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے غور سے سنا۔ پھر وہ اپنے قبیلے کے پاس گئے، ان کو جا کے اس قرآن کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ ہم ایک عجیب قرآن سن کے آئے ہیں۔ تو جو باتیں جنوں نے اپنے قبیلے والوں کو بتائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو قرآن کی شکل میں وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ تو جنوں نے اس قرآن کے بارے میں اپنی قوم کو کیا بتلایا؟ یہدی الی الرشد، یہدی ہدا اس نے رہنمائی کی، یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے، یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے، الی طرف، الرشد نیکی، الی الرشد نیکی کی طرف، یہدی الی الرشد وہ رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف، فآمنا تو آمنا، آمنا وہ ایمان لایا، آمنا
آئے، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے، بھی پر ہی اس پر، فآمنا بھی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک اور لن ہرگز نہیں، نشرک اشرک اس نے شریک بنایا، یشرک وہ شریک بناتا ہے، یا کی جگہ پہ نون لگا دے، نشرک ہم شریک بناتے ہیں، ولن نشرک اور ہم ہرگز شریک نہیں بنائیں گے، بی ربنا بھی ساتھ ربی رب کے، بی ربی رب کے ساتھ، نہ اپنے، بی ربنا اپنے رب کے ساتھ، احدن کسی کو بھی، یہدی الی الرشد جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ بس ہم تو اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک اور ہم ہرگز نہیں شریک کریں گے، بربنا احدا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ جنوں کے جس گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، انہوں نے اپنے قبیلے کے سامنے جو پہلی بات کا اقرار کیا وہ یہ کہ یہ قرآن ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، تو ہم اس پر ایمان لیں، یہ شرک سے روکتا ہے، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ لگتا ہے کہ مشرکین مکہ کی طرف وہ بھی بعض چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، اور ساتھ ہی اپنے رب کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وَأَنَّهُ اور أَنَّهُ یہ کہ، تعالی اعلیٰ اونچا بلند، تعالی بہت ہی بلند، جد و شان، ربنا ربی رب نہ ہمارا، جد ربی رب کی شان مرکب اضافی بن رہا ہے، جد ربنا ہمارے رب کی شان، وَأَنَّهُ اور یہ کہ تعالی بہت ہی بلند ہے، جد ربنا ہمارے رب کی شان کتنی بلند ہے، متخذ ما نہیں، اتخذ اس نے اپنایا، اس نے اختیار کیا، اس نے بنایا، صاحبتاً کوئی بیوی، ہوا اور لا نہیں، ولدا اولاد، متخذ صاحبتاً ولا ولدا اس کی نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا اور یہ کہ بہت بلند شان ہے ہمارے رب کی، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا نہ تو اس کی بیوی ہے اور نہ ہی اولاد ہے، یعنی وہ اتنی بلند شان والا ہے، نہ اس کو بیوی کی ضرورت ہے نہ اولاد کا محتاج ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنوں کے اس ایمان لانے پر کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ اس واقعے کو قرآن کی شکل میں نازل فرما دیا، مکے والوں کو متنبع کر دیا کہ تمہیں کتنے عرصہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے ہیں، لیکن تم نے نہ شرک چھوڑا نہ اپنے رب کی شان کو پہچانا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن تو ہم بھی بڑے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا بھی اس بات پر یقین نہیں ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اگر یقین ہوتا تو ہم فزکس کیمسٹری بایو پڑھانے سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے، انہیں قرآن کا مطلب سکھاتے۔ ہمارا اس قرآن پر یقین ہوتا تو ہمارے ارد گرد اتنا شرک نہ پھیلا ہوتا۔ اے اللہ ہمیں بھی وہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرما جو جنوں کی ایک جماعت وادی نخلا میں قرآن سن کے لائی، وما توفیقی الا باللہ، والسلام